السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں انتہائی اہم میگزم کے ساتھ ایک بہت اہم پرنسپل کے ساتھ کرمنل جسٹس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم ڈسکس کریں گے فالسس ان نینو فالسس ان اومنیبس. یہ ایک میگزم ہے, لیٹن میگزم ہے, جس کا مطلب ہے فالس ان ون تھنگ فالس ان ایوری تھنگ. سب سے پہلے میں اس کی ہسٹری پر جانے سے پہلے, اس کی میننگ پر جانے سے پہلے یہاں چند گزارشات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کرمنل جسٹس سسٹم کے بہت سارے اصول ہیں. ان میں کچھ فالو کیے جاتے ہیں, کچھ فالو نہیں کیے جاتے ہیں. فالسوس ان نینو فالسوس ان اومنیبس, یہ بھی ایک میگزم ہے, ایک پرنسپل ہے, ایک اصول ہے, جو کہ یعنی بہت پہلے یہ استعمال ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فالس ان ون تھنگ فالس ان ایوری تھنگ, یا فالس ان ون فالس ان آل. کسی شخص کا ایک معاملے میں جھوٹی گواہی, ایک ہی معاملے میں جھوٹی گواہی, اس کی دوسرے گواہی کو بھی کیا کرتا ہے, مسخ کر دیتا ہے. یعنی اگر وہ ایک معاملے پہ جھوٹ بولے, اگر ایک نقطہ بھی اس کے بیان میں جھوٹی ہو تو اس کی بیان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی ساری گواہی کو رد کی جائے گی. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میگزم تھا لیٹن, یہ جو کہ امریکہ کے مختلف ریاستوں میں اس کی ابھی بھی اپلیکیشن ہے, لیکن زیادہ تر ممالک اس کو یعنی اس پرنسپل کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ سے جو ہے ہماری عدالتوں میں, ہماری جورسپروڈنس میں جو ہے جھوٹی گواہی عام ہوتا چلا آ رہا تھا. لیکن آج چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس میگزم کو زندہ کر کے جھوٹی گواہی کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کیا. یہ ایک آرڈر پاس ہوا ہے 4 مارچ کو اسی مہینے, کرمنل مسلینیس اپلیکیشن نمبر 200 آف 2019 ان کرمنل اپیل نمبر 238 آف 2013. دیکھو, ان لاہور ہائی کورٹ میں یہ اس کے بعد جو ہے اپیل یہاں پہ آئی تھی سپریم کورٹ میں, آخری اس کا فیصلہ ہوا. یہ ایک کیس تھا, کیس کا حوالہ بھی آپ لوگوں کو دوں گا. آپ کو آرڈر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ میں بھی ملے گا, یا آپ یہ کرمنل مسلینیس اپلیکیشن نمبر 200 آف 2019 سرچ کریں گے تو آپ کو یہ آرڈر بھی ملے گا سپریم کورٹ کا. اس میں ہوا کیا تھا, 2007 میں ایک مرڈر ہوا تھا لاہور میں. لاہور کی ایک ڈسٹرکٹ, پنجاب کی ایک ڈسٹرکٹ ناراوال میں, وہاں پہ ایک مرڈر ہوئی تھی. اور مرڈر میں ایک پولیس کانسٹیبل وہ کیا بنا تھا, گواہ بنا تھا, آئی وٹنس یعنی عینی شاہد تھا, یا اس ایف آئی آر میں اس کو گواہ نامزد کیا گیا تھا آئی وٹنس. لیکن ہوا کیا تھا, اصل میں جو شخص گواہ تھا, جو کانسٹیبل پولیس کا, وہ اس دن گاؤں میں نہیں تھا اور وہ اس دن لاہور میں تھا. لاہور میں کسی تھانے میں وہ ڈیوٹی کر رہا تھا, اور وہ ایف آئی آر میں وہ ایک ایسی گواہ نامزد تھا جو آئی وٹنس کے طور پر اس کو رکھا گیا تھا. لیکن اس دن وہ ڈیوٹی پر تھا, لیکن وہ اس یعنی جائے وقوع کے, جائے واردات کے جگہ پر, جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا تھا اس پر, اس گاؤں میں یہ موجود نہیں تھا. اس نے جھوٹی طور پر ایف آئی آر میں یہ اس کا نام لکھ دیا گیا عینی شاہد. لیکن ہوا کیا, ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کو اگنور کیا گیا, پھر لاہور ہائی کورٹ میں اس معاملے کو پھر اگنور کیا گیا. لیکن لاہور ہائی کورٹ میں یعنی شک کے بنیاد پر صرف
اس کی یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ کے ناراوال کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس ملزم کو کیا کیا، یہ محمد اکرم ملزم تھا، اس کو کیا کیا گیا، کنوکٹ کیا گیا اور اس کی ڈیتھ پینلٹی کے لیے کہا گیا ناراوال کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، سیشن کورٹ میں۔ ابھی کیس آیا اپیل میں لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے شک کے بنیاد پر اس سزا کو کم کیا، عمر قید کیا، یعنی ڈیتھ پینلٹی کو کم کیا، عمر قید کیا۔ اور اپیل میں یہ محمد اکرم چلا گیا تو اپیل میں سپریم کورٹ نے 4 مارچ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ اس میں اس نے یعنی سارے چیزوں کو اندازہ لگایا اور پولیس کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھئی آپ بیک وقت لاہور میں بھی اور ناراوال میں بھی کیسے تھے، دو مختلف ڈسٹرکٹ میں آپ کیسے تھے، یعنی ایک ہی وقت میں آپ یہاں تھانے میں بھی ڈیوٹی دے رہے تھے اور دوسرا آپ وہاں پہ بھی آپ موجود تھے، یہ آپ کس طرح آپ گواہ بنے؟ بہرحال اس نے اپنی جھوٹ کا اعتراف کیا کہ بھئی یہ میں جو گواہی دے رہا تھا یہ جھوٹا تھا۔ بہرحال آپ دیکھیں ایک چیز کو، اور اس بنیاد پر ہماری جو عدلیہ ہے، چیف جسٹس نے بہت زبردست اسٹے ڈیسیسز لکھی ہے جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اور انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے باتیں کی ہے، انڈیا کے ججمنٹس کے حوالہ دیا ہے، مختلف ممالک کے یعنی پریسیڈنٹس کا حوالہ دیا ہے جھوٹی گواہی کے حوالے سے، اور انہوں نے اس کے خلاف مسلینس کا آرڈر بھی پاس کیا کہ بھئی اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ 194 انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، 194 آف پاکستان پینل کوڈ۔ بھئی اس نے ایک بندے کو یعنی عدالت کو گمراہ کیا ہے اور ایک بندے کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے اور خود جو ہے جھوٹی گواہی دی ہے۔ انہوں نے اس پرنسپل کا یہاں پہ حوالہ دیا، فالس ان ون تھنگ فالس ان ایوری تھنگ۔ اگر کوئی شخص گواہی دیتے وقت اس سے کوئی بھی ایسی پوائنٹ ثابت ہو گئی کہ یہ جھوٹ ہے تو اس کی ساری گواہی کو رد کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ اس آرڈر میں چیف جسٹس نے یہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ پاکستان کے عدالتیں، ماتحت عدالتیں یعنی ہائی کورٹس، یعنی جب کسی بھی گواہ کے گواہی میں، بیان میں کوئی بھی سقم، کوئی بھی غلط بیانی اگر وہ پکڑے تو اس کی گواہی کو اسی وقت رد کر دیں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، عدالت کو سمجھ آ گیا کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ معاملات چلتے آ رہے تھے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے آ رہے تھے، اور عدالت جو ہے اور اس پوائنٹ کو، اس پرنسپل کو اگنور کرتا آ رہا تھا اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا آ رہا تھا۔ اس لیے جو ہے عدالت نے اس ایک مرتبہ پھر ہماری جو اسٹوڈنٹس میں اس پرنسپل کو کیا کیا، زندہ کیا، اور یہ پرنسپل جو ہے اسلام کے اصولوں کے بھی مطابق ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی معتبر نہیں ہے، اس کے یعنی ٹھیک بندہ نہیں ہے، وہ مشہور ہے جھوٹی گواہی دینے میں، یا اس کی کریکٹر خراب ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یعنی یہ گواہی، یہ جو میگزم ہے، یہ پرنسپل ہے، فالس ان ون تھنگ فالس ان ایوری تھنگ، اور فالس ان ون فالس ان آل، یعنی فالسس ان اونو فالسس ان اومبنس، اومنی بس۔ یہ جو ہے زبردست کام کیا ہے چیف جسٹس نے، اور اس پرنسپل کو زندہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہماری جھوٹی جو گواہ پولیس بناتی ہے یا ایف آئی آر میں ڈالتی ہے، یا لوگ جو بھی جھوٹی گواہ عدالت میں لاتے ہیں، تو ان جھوٹے گواہ جو ہیں جب اس پرنسپل کو اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈسکریج ہوں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور 194 جو ہے سیکشن 194 آف پاکستان پینل کوڈ وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور جو بھی شخص اگر وہ جانے یا انجانے میں وہ کوئی گواہی دے گا اور
اس گواہی میں اگر اس کے کوئی جرح ہوتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ بھئی اس نے کوئی پوائنٹ غلط بیان کی ہے تو اس کی ساری گواہی رد بھی کی جائے گی اور اس کے ساتھ اس کو کیا ہو جائے گی, اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی 194 کے نیچے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے, کل میں نے یہ ججمنٹ کسی نے مجھے بھیج دی تھی, اس لیے میں نے اس کو اسٹڈی کیا, مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا, اس لیے میں نے چاہا کہ بھئی میں نے ایک نئی چیز سیکھی ہے یا ایک نئی چیز میری نالج میں آئی ہے, کیوں نہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے وہ پسند آئے لائک ضرور, ڈس لائک کر سکتے, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.